بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 923 ہے، 923، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 79 اور 80، 79 and 80۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لفظی ترجمہ ہے، قالوا انہوں نے کہا، لقد البتہ تحقیق، علمت تو جانتا ہے، ما لنا کہ نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتک تیری قوم کی بیٹیوں میں، من حق کوئی حق دلچسپی، وَإِنَّكَ اور بلا شبہ تو لَتَعْلَمْ البتہ جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں۔ قال حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، لو انا کاش کے لی ہوتی میرے لیے، بکم تمہارے مقابلے میں، قوتاً کوئی قوت، او یا آوی میں پناہ پکڑتا، الی رکن شدید کسی مضبوط سہارے کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، وہ بولے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم لوط نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے۔ دوسری بات، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ تیسری بات، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ بزرگان محترم، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم میری ان بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے نکاح کرتے ہوئے اپنی شہوت پوری کر لو، اور یہ خبیث حرکت جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کی کرتے ہو، یہ بیہودہ اور فحش حرکت تم ہرگز مت کرو، تو قوم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اے لوط، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، ہماری ان سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوط، تمہیں ہمارے بارے میں پورا علم ہے، اور تمہیں اس کا پورا تجربہ بھی ہے کہ ہم کو عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور ہماری عورتوں سے کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہاری یہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان عورتوں سے شہوت پوری کریں۔ ہماری غرض و غایت اور ہمارا نشانہ اور ہدف تو بس مرد ہی مرد ہیں، اور آپ کو ہماری مرضی اور خواہش کا پورا علم ہے۔ بار بار یہ بات کہنے کا کیا فائدہ؟ یعنی وہ اس جملے کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے پاور کرنا چاہتے تھے کہ جس کام کا ارادہ لے کر ہم آئے ہیں، ہم اپنے ارادے میں عزم مصمم رکھتے ہیں، کامل ارادہ اور پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ان کی طرف کی جانے والی نصیحت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ لو ان لی بکم قوہ، کاش تمہارے مقابلے میں مجھے قوت حاصل ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط پائے کی طرف ٹھکانہ پکڑ لیتا، یعنی کاش میں کسی ایسی قوم کا فرد ہوتا جو کنبے قبیلے اور جتھے والی ہوتی۔ در منصور نے حضرت ابن عباس سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو بھی کوئی نبی بھیجا گیا وہ عزت اور زوراور اور عزت والی قوم میں سے تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحمت فرمائے، وہ مضبوط پائے کی طرف ٹھکانہ پکڑ رہے تھے۔ بہرحال قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کس طرح انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بحث کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں ہمیں ان حدود کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو حدود آفاقی ہیں، جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہر برے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔